پاکستان اور نیوز سے میں ہوں ریا چودھری۔ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں آج کی کچھ علاقائی خبریں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق تھانہ بغداد الجدید کی چوکی سیٹلائٹ ٹاؤن کے عبداللہ ASI اور کانسٹیبل علی ورک کامران جٹ وغیرہ کی پولیس کردی عروج پر۔ میرا رینٹ کا کام ہے، گاڑی رینٹ پر نہ دینے پر عبداللہ ASI اور کانسٹیبل بلیک میلنگ پہ اتر آئے۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا اور گھر میں داخل ہو کر عورتوں کے ساتھ مار پیٹ کی۔ حکومت کی طرف سے پولیس میں اصلاحات کے دعوے کھوکھلے۔ آئے روز پولیس کی غنڈہ گردی، متاثرین نے DPO آفس میں سراپا احتجاج۔ مزید جانتے ہیں ان سے کہ ایسا کیا ہوا جو یہ سراپا احتجاج ہیں۔ السلام علیکم سر، یہاں پہ پولیس کی دہشت گردی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ہمارے گھر کے اوپر ناجائز ریڈ کیے جا رہے ہیں۔ صرف عبداللہ نام کا کانسٹیبل ہے سیٹلائٹ ٹاؤن چوکی کے اندر، اس نے میرے سے گاڑی رینٹ پر مانگی۔ میرا کام ہے گاڑیوں کا، تو میں نے اس کو گاڑی رینٹ پر نہیں دی ہے، میرے پاس پروف ہیں، تو وہ بلیک میلنگ کر رہا ہے اس ٹائم۔ اور مین علی ورک ہے، وہ پیسے مانگتا ہے۔ ان کے اندر کامی جٹ چودھری اسلم ASI کا بیٹا کامی جٹ، وہ بھی کامران جٹ، وہ ملوث ہے بیچ میں۔ ہمارا گھر کی عزت پامال کر رہے ہیں، گھر کے اندر ریڈ کر رہے ہیں ناجائز۔ نہ ہمارے اوپر کوئی FIR ہے نہ کچھ ہے، بلا وجہ یہ ہمارے گھر کے اوپر ریڈ کر رہے ہیں، بلیک میلنگ کر رہے ہیں۔ دوسروں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمیں گاڑی نہیں دی، ہم پریشر ڈالیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بلا وجہ پیسے مانگ رہے ہیں۔ کامران جٹ کو ہم نے 1.5 لاکھ دیا۔ اس کے علاوہ گھر کے اوپر انہوں نے ریڈ کیا ہے۔ گھر کے اندر جو ریڈ کیا اس کے اندر ہماری 2 تولے زیور اور 5 لاکھ روپے کیش عبداللہ ASI علی ورک انہوں نے کیا ہے، اور اب ہم نے اس کے اوپر 15 بھی کیا، ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا۔ اچھا، جب 15 کی ہے، 15 کال کیا، دوبارہ یہ آئے ہیں، دوبارہ آ کر علی ورک نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے ہمارے خلاف کوئی کمپلین کروائی تو تمہارے بچے کو ہم انکاؤنٹر میں مار دیں گے، تمہارے بچے کو جان سے مار دیں گے۔ وہ گھر والوں کو پریشرائز کیے کھڑے، ہم نے 15 کی ہوئی ہے، ہمارا جو کیش وغیرہ اٹھا کر لے کر گئے ہیں۔ تو 15 کے دوران یہ دوبارہ آئے ہیں، یہ کہتے ہیں اگر دھمکی دی انہوں نے کہ اگر تم نے کوئی ہمارے خلاف کارروائی کی تو ہم تمہارے بچے کو انکاؤنٹر کے اندر مروا دیں گے، جبکہ میرا کوئی ریکارڈ نہیں ہے پہلے، نہ کوئی، ہم شریف خاندان ہیں اور شریف گھر سے ہیں، کوئی ہمارا پیچھے ریکارڈ۔ رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ چھٹا کا۔ غلام شبیر لاشوری کی رپورٹ کے مطابق ڈیرہ غازی خان کی سینئر قیادت سردار احمد علی خان دریشک، اخوند ہمایوں محمود، سردار غلام شبیر خان لغاری، ضلعی صدر یوتھ تبسم میں اصغر فیض جوگیانی، یاسر عرفات خان جوگیانی، عطا اللہ خان حجبانی سے ورکروں کی ملاقات، لانگ مارچ کے بارے میں مشاورات اور ضمنی الیکشن پر گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کیا۔ عارف والا کا نواحی گاؤں چوک پرانا تھانہ ملوکہ کلاں، اس گاؤں کے بااثر افراد نے ایک غریب مزدور کے گھر کی چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ان کے گھر داخل ہو کر محمد ریاض کی بیوی زہرا بی بی اور اس کے بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی آہو پکار سن کر اہل محلہ نے ان کی جان بخشی کروانے کی کوشش کی اور بااثر افراد ان پر بھی حملہ آور ہو گئے۔ اہل محلہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ان بااثر لوگوں نے اس غریب کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا، جس کا میڈیکل اس کے پاس ہے، لیکن منت سماجت کر کے بیٹھا دیا۔ اب پھر بااثر افراد نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اہل محلہ کا کہنا ہے کہ آئے روز کسی نہ کسی غریب خاندان کو تشدد کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، جو ان لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں ان کو ڈرا دھمکا کر بیٹھا دیتے ہیں۔ اہل گاؤں کا اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ ان بااثر لوگوں سے ہماری جان چھڑوائی جائے اور ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ میں غریب عورت ہاں، چھوٹے چھوٹے نے ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਲਾ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾ ਪੀਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਵਰ ਬੀਬੀ, ਇਲਾਹੀ ਬਖਸ਼, राशिद अली, गूंगी और असलम। چیئرمین کسان اتحاد عوامی پارٹی کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہنگائی کے خلاف غریبوں مزدوروں نے ریلی نکالی، جس کے مہمان خصوصی مرکزی چیئرمین کسان اتحاد عوامی پارٹی چودھری عبدالرؤف تتلا تھے۔ ریلی کی قیادت چودھری سیف اللہ چیمہ ایڈوکیٹ نے کی، جس میں مزدوروں اور پاور لومز لیبر یونین کے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی چودھری سیف اللہ چیمہ کے ڈیرے جھنگ روڈ سے شروع ہوئی اور ملکہ والا چوک میں جا کر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے چودھری نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفظ ناموس رسالت پر ہماری جان بھی قربان ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ انڈیا کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے۔
चौधरी ने अपने खिताब में मजदूरों, गरीबों और पावर लूम्स लेबर के साथ शाना बशाना खड़े रहने की तायद की और कहा कि रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब और मजदूरों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया। चौधरी सैफुल्लाह चीमा और चौधरी जाहिद भट्टेवाला ने रैली से खिताब भी किया। खबर है मेहर से। इमरान तेनों की रिपोर्ट के मुताबिक मेहर के करीब गांव सुल्तान भट्टी की रिहाइश पसीर शादीशुदा बीबी नसीबा का अपने शोहर नादिर शाह के हमरा अपने वालिद पर ज्यादती का इल्ज़ाम। मेहर के करीब गांव सुल्तान भट्टी की रिहाइश पसीर नसीबा का अपने शोहर नादिर शाह के हमरा अपने वालिद के खिलाफ मेहर प्रेस क्लब में प्रेस करते हुए कहा कि मेरे वालिद घर में घुस के मेरे साथ ज्यादती करता था। मेरा वालिद रमज़ान शाह पहले भी मेरी बहन के साथ काफ़ी मरतबा ज्यादती करता रहा। हमारे वालदा वफ़ात पा चुकी हैं। मेरे शादी को 9 साल हो गए। मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। मेरा वालिद जालिम है। मैं अपने वालिद के साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती। मेरी जान को ख़तरा है, तो हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। और इधर आरपीओ साहिवाल तैयब हफीज़ चीमा ने पाकपतन का दौरा किया, पुलिस अफसरान से तारफी मुलाकात की और यादगार शोहदा पर सलामी भी दी और दुआ भी की गई। डीपीओ पाकपतन नसीबुल्लाह खान ने आरपीओ साहिवाल का इस्तकबाल किया। आरपीओ साहिवाल ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पाकपतन का विजिट किया, यादगार शोहदा पर सलामी दी। आरपीओ साहिवाल ने पुलिस लाइन्स पाकपतन में कोत एंटी राइट स्टोर और MRMC का विजिट किया, रिकॉर्ड चेक किया और तैयब हफीज़ चीमा ने डीपीओ ऑफिस पाकपतन में ज़िले पाकपतन के पुलिस अफसरान के साथ तारफी मीटिंग की। मीटिंग में आरपीओ साहिवाल ने तमाम SHOs ज़िला हाजा को संगीन जुर्म में मुलव्विस मुजरिमान की जल्द अज जल्द गिरफ्तारी और आइंदा मीटिंग तक कारकर्दगी को बेहतर बनाने का हुक्म दिया। आरपीओ साहिवाल ने बादशाह दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के मज़ार पर हाजिरी भी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। आरपीओ साहिवाल ने डीपीओ पाकपतन नसीबुल्लाह खान और दीगर पुलिस अफसरान के साथ दरबार बाबा फरीद से मुल्हका बाजारों का विजिट किया और सिक्योरिटी को फिजिकली चेक किया। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक खबर है साहिवाल से। सिटी ट्रैफिक पुलिस साहिवाल की जानिब से डीपीओ ऑफिस में इंस्पेक्टर वेटरनरी फिक वार्ड हामिद अली की रिटायरमेंट के मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सादिक बलोच, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर राय खिजर हयात अंजुम, DSP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मुख्तार अहमद जोया और पुलिस अफसरान एहलकारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। DPO सादिक बलोच और DTO राय खिजर हयात अंजुम ने कहा कि रिटायर्ड होने वाले इंस्पेक्टर वेटरनरी फकवार्डन हामिद अली जोता ने इंतहाई भरपूर अंदाज में ईमानदारी के साथ मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल की। उनकी खिदमात को महकमे में तादेर याद रखा जाएगा। तकरीब में शरीक स्टाफ ने रिटायर्ड इंस्पेक्टर ट्रैफिक हामिद अली को नेक ख्वाहिशात और तोहफे पेश किए। DPO सादिक बलोच की हिदायत पर रिटायर्ड इंस्पेक्टर हामिद अली को फूलों के हार पहनाकर उन्हें महकमाना प्रोटोकॉल के मुताबिक सरकारी गाड़ी पर घर के लिए रवाना किया तो फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। इस मौके पर तमाम अफसरान एहलकारान फर्दन फर्दन उन्हें मिले और उनकी खिदमात को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। रिटायर्ड इंस्पेक्टर हामिद अली ने रुखसत होते हुए दौरान सर्विस बेहतरीन तामन पर अफसरान एहलकारान का शुक्रिया अदा किया। रुख करते हैं रावलपिंडी का। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सहाफ़ी खालिद अतर को बहरीन MWT-ICT इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 2022 में तरीफ़ी अवार्ड से नवाजा गया। खालिद अतर पाकिस्तान के नामवर सीनियर सहाफ़ी चीफ एडिटर टेली टाइम्स को मनामा में मीडिया इंडस्ट्री में बहरीन मीट ICT के दौरान नुमाया खिदमत के लिए खसूसी तारीफ़ी अवार्ड 2022 से नवाजा गया। बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस 2022 चीफ एडिटर टेली टाइम्स इंटरनेशनल ने यह अवार्ड बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में बहरीन बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी नुमाइश के 10वें बेटेक्स एडिशन के दौरान मीट हासिल किया। ICT बहरीन में होने वाले सालाना इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इवेंट है। आलमी कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ सेशंस और वर्कशॉप्स में दुनिया भर से आए हुए मंदोबैन जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक अपने तजर्बात शेयर करते हैं। खालिद अतर कई सालों से बतौर चीफ एडिटर टेली टाइम पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी ये खुसूसी तकरीबात टेली कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन के वज़ीर इज़्ज़त माब कमाल बिन अहमद मोहम्मद की सरपरस्ती में मुनक्किद हुई। वर्क स्मार्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अहमद अलहजेरी और दीगर नामवर शख्सियात ने शिरकत की। वाज़िया रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की सनती तरक्की की तंजीम यूनिडो 10वीं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस और मीट ICT बहरीन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी नुमाइश के लिए बैटेक्स बेअल्हाक शुदा मीट पार्टनर्स हैं। ICT कॉन्फ्रेंस को ICT बहरीन के शोबे में एक नुमाया मुकाम हासिल है।
اس سال کے 10ویں ایڈیشن کا مصنوعی تھیم ذہانت کے ذریعے ڈیجیٹل معیشت کی طرف رہنمائی تھا۔ 3 روزہ اور کرنا کانفرنس نے دنیا بھر سے 700 سے زائد ماہرین کو ایک روشن مستقبل اور میڈیا انڈسٹری کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم پر اپنے تجربات کا اشتراک کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سابق چیئرمین سپورٹس اینڈ کلچر ونگ میٹروپولیٹن چودھری ناصف کے پی کے گوروکا ہاؤس اسلام آباد کے ورکر پی ٹی آئی میں کنونشن میں عمران خان سے راولپنڈی کی قیادت کے خلاف ایکشن کا مطالبہ۔ اس موقع پر عمران خان سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ جس کی وجہ سے اسے عامر کیانی نے چودھری ناصف گورو کو شوکاز نوٹس جاری کیا ہے۔ تقریب کے اختتام کے موقع پر تنظیم کے عہدیداروں نے اپنے پالتو گنڈوں سے اس پر تشدد بھی کیا۔ چودھری ناصر گورو نے کہا کہ عامر کیانی اور سٹی تنظیم جتنا مرضی تشدد کروا لے، حق سچ کی آواز اٹھاتا رہوں گا۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ایس پی صدر ڈویژن احمد زنیر چیمہ نے سی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا۔ کھلی کچہری میں آنے والے 32 شہریوں کی شکایات سن کر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے اور مارک کردہ درخواستوں پر دیے گئے ٹائم فریم میں قانونی کارروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایت دی۔ خبر ہے میہر سے۔ زرعی پانی کی قلت کے خلاف آبادگار اتحاد تھرڈی محبت کی جانب سے انڈس ہائی وے پر برید آرو سٹاپ کے قریب دھرنا دے کر روڈ بلاک کر دیا۔ لاڑکانہ سے کراچی جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی۔ زرعی پانی کی قلت کے خلاف تھرڈی محبت آبادگار اتحاد کے آرگنائز ارشاد چانڈیو، اسکر گروٹنادر چانڈیو اور دیگر کی جانب سے انڈس ہائی وے پر ٹائر نظر آتش کر کے دھرنا دے کر روڈ بلاک کر دیا۔ لاڑکانہ سے کراچی آنے جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی۔ مظاہرین نے میڈیا کو بتایا کہ زرعی پانی کی قلت کی وجہ سے زرعی زمینیں بنجر ہو گئی ہیں۔ آبادگار کا معاشی قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ایس ڈی او ایریگیشن ظہور احمد بوزدار دھرنے والی جگہ پہنچ کر مظاہرین کو یقین دہانی کے بعد روڈ کھلوا دیا گیا۔ ایک اور خبر ہے راولپنڈی سے۔ ڈویژنل بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق مشرف کی علالت لیڈرشپ کا موقف ہے، انہیں واپس آ جانا چاہیے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی صحت خراب ہے، آرمی لیڈرشپ کا موقف ہے، انہیں واپس آ جانا چاہیے۔ نجی ٹی وی کے پروگرام آن دی فرنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی میجر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا چین کا دورہ بہت اہم تھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ پہلے آرمی چیف تھے جو صدر شی جن پنگ سے ملے۔ پاکستان کے چین کے ساتھ اسٹریٹجک اور تعلقات انتہائی اہم ہیں۔ چین نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ اس دورے کا مقصد دفاعی سمیت دیگر تعلقات کو مضبوط بنانا تھا۔ چین کے ساتھ تعلقات خطے میں امن کے لیے بہت اہم ہیں۔ چین نے پاکستان کی دفاعی قوت بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری سی پیک کی سیکیورٹی فوج کو دی گئی۔ سی پیک سیکیورٹی سے متعلق کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔ حکومتی سطح پر سی پیک پر کام ہو رہا ہے، اس کی سیکیورٹی پر خصوصی طور پر کام کیا جا رہا ہے، اس پر کوئی کمی نہیں آنے دی جائے گی۔ پاکستان اور چین کی گورنمنٹ رابطوں میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ سپہ سالار کے دورہ چین کے دوران متعدد میمورنڈم پر دستخط بھی کیے گئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں مری کی جانب۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق جی ٹی روڈ کمپنی باغ کے مقام سے نامعلوم نوجوان کی تشدد شدہ لاش برآمد ہوئی۔ لاش کی اطلاع ملتے ہی ایس ایچ او مری، ڈی ایس پی مری اور ریسکیو ٹیم موقع پر پہنچ گئی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد کی ٹیم نے سی ایس آئی بھی جائے وقوع پر شواہد اکٹھے کرنے کے لیے پہنچ گئی اور لاش کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا، تاہم لاش کی شناخت نہ ہو سکی۔ ایس ایچ او مری کے مطابق لاش کے پاس سے کوئی شواہد برآمد نہیں ہوئے جس سے اس کی شناخت کی جا سکے۔ ایس سی آئی ٹیم انویسٹیگیشن کر رہی ہے، جلد ہی ملزمان کا پتہ لگا لیا جائے گا۔ اس سے چند دن قبل وابڈا ملازم فدا حسین عباسی کی بھی لاش توما آباد جنگل سے ملی، ابھی تک ان کے قاتل بھی گرفتار نہ ہو سکے۔ مری میں بڑھتی ہوئی اس طرح کی وارداتوں سے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے، جبکہ پولیس کے مطابق یہ ذاتی دشمنی کی بنا پر نوجوانوں کو تشدد کر کے قتل کیا گیا۔ جلد ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ چودھری محمد امجد بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق خبر ہے ساہیوال سے، ڈپٹی کمشنر محمد خضر افضال چودھری کی ہدایت پر محکمہ زراعت کی جانب سے کھاد مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری۔ اس سلسلے میں ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت رانا مقصود احمد نے کارروائی کرتے ہوئے خالد اینڈ کمپنی کو مہنگے داموں کھاد فروخت کرنے پر 20,000 روپے جرمانے عائد کیے۔
اسی طرح دوسری کارروائی میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت مہر لیاقت نے اسپیشل برانچ اور پولیس عملے کے ہمراہ 187 نوعل میں جعلی یوریا کھاد تیار کرنے والی فیکٹری پر چھاپہ مارا، جہاں جعلی اور غیر معیاری کھاد کی پیکنگ اور سیل کا عمل جاری تھا۔ اس غیر قانونی کام میں ملوث فیکٹری مالکان کے خلاف FIR درج کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ اور ادھر کاموں کی سے جہاں پر انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی نااہلی کی وجہ سے مین بازار اور مختلف مقامات پر پھڑی فروشوں نے قبضہ کر لیا۔ جانتے ہیں بیورو چیف نیوز گجرانوالہ علی عباس شاہ سے۔ جی علی عباس، مزید آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں مین بازار کاموں کے میں، جہاں پر انتظامیہ کی ناقص حکمت عملی اور نااہلی کی وجہ سے جگہ جگہ ریڑھی بانوں اور پھڑی فروشوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں۔ اب عوام کو اور عورتوں کو، خاص کر بچوں کو یہاں سے گزرنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے۔ عوام کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ خدا را ان ریڑھی بانوں اور پھڑی فروشوں کو یہاں سے اٹھایا جائے اور ہمیں گزرنے کا حق دیا جائے۔ جی رخ کرتے ہیں چنیوٹ کا۔ سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ اسد الرحمان کی تاشروں کی وفد سے میٹنگ میں DPO دفتر کے افسران، تاجر تنظیموں کے عہدیداران نے شرکت کی۔ تعارفی ملاقات کے بعد چنیوٹ سٹی میں امن و امان کی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چنیوٹ پولیس کی جانب سے بنائے گئے اسٹیٹ آف دی آرٹ اسمارٹ سٹی چنیوٹ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ تاجروں نے چنیوٹ پولیس کی جانب سے اسمارٹ سٹی چنیوٹ پروجیکٹ کو بھرپور سراہا۔ DPO نے تاجروں کی مسائل تجاویز سنی اور ان کے حل کی یقین دہانی کروائی۔ تاجروں کے املاک، شہریوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت میری اولین ترجیح ہے۔ شہر کے اہم پوائنٹس پر CCTV کیمروں کے تنصیب سے کرائم کنٹرول کرنے میں بھرپور مدد ملے گی۔ سٹی ایریا میں موٹر سائیکل چوری، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے فالکن اسکواڈ کا مؤثر گشت کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ تاجر برادری نے امن و امان کے قیام، مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ کرتے ہیں چشتیاں کا۔ چشتیاں بار ایسوسی ایشن کے صدر چودھری آفتاب احمد گجر کی قیادت میں چشتیاں کے وکلاء کی وفد کی سابق وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات۔ عمران خان کو بلا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین منتخب ہونے پر مبارکباد بھی دی گئی۔ چشتیاں بار ایسوسی ایشن کے صدر چودھری آفتاب احمد گجر کی قیادت میں جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن محمد نواز بھٹی، سابق صدر بار ایسوسی ایشن چودھری رؤف سجاد چیمہ، سابق صدر بار ایسوسی ایشن چشتیاں ریاست اقبال خان، سابق وزیر اعظم عمران خان سے بنی گالہ میں ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی کی تحریک میں وکلاء کا کردار بہت اہم ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ ملک اور قوم کو خوددار خود مختار بنانا ہے۔ اور ادھر PTV سینٹر امپلائیز یونین BBA نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر کے ملازمین کا ایک اور درینہ مطالبہ پورا کر دیا۔ ہیڈ کوارٹرز میں منعقد کردہ ایک سادہ لیکن پروکار تقریب میں ہیڈ آف یونین ملک شبیر احمد اور جنرل سیکرٹری چودھری فاروق احمد نے MD سید مبشر توقیر شاہ کو چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا۔ تقریب میں مارشل یونین کے مرکزی صدر جہانگیر خان، مرکزی چیئرمین ابراہیم کمال اور ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سید سلیم شاہ سمیت دوسرے مرکزی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ پرسنل سیف اللہ شاہد، ڈائریکٹر فائنانس جمیل زیدی، ڈائریکٹر نیوز مرزا راشد بیگ اور ڈائریکٹر 2MD حسین وزیر نے بھی اس تقریب کو رونق بخشی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مشل یونین کے مرکزی رہنماؤں نے ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے بھرپور کاوشوں پر وزیر اطلاعات نشریات مریم اورنگزیب، سیکرٹری اطلاعات نشریات شاہیرہ شاہد اور MD سید مبشر توقیر شاہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ ان کو اپنے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی۔ انہوں نے برخاست ملازمین کی بحالی اور ملازمین کے پروموشن کے عمل کو تیز تر کرنے پر MD کا شکریہ ادا کیا۔ اپنی تقریر میں مشل یونین کے رہنماؤں نے MD سے ملازمین کو درپیش درج ذیل مسائل کو حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کی درخواست کی۔ رخ کرتے ہیں شیخو پورہ کا۔ شہریوں کو اشیاء خوردونوش کی سستے داموں فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ متحرک۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے بھرپور اقدامات جاری۔ ڈپٹی کمشنر شیخو پورہ رانا شکیل اسلم نے مقرر کردہ قیمت پر روٹی نان کی فروخت کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ روٹی کا وزن 100 گرام اور وزن کے حساب سے قیمت 7 روپے مقرر کی گئی۔ مقرر کردہ معیار وزن اور قیمت پر مکمل چیک اینڈ بیلنس رکھا جا رہا ہے۔ مقرر کردہ قیمت سے زائد فروخت اور مقرر وزن سے کم روٹی فروخت کرنے والے نان بائیوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بعض علاقوں میں روٹی کے مقرر وزن میں کمی کی جا رہی ہے،
جو کہ عوام کے استحصال کرنے کے مترادف ہے۔ تندور مالکان نان بھائیوں سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کو جواز بناتے ہوئے روٹی کا وزن کم اور نرخوں میں خود ساختہ اضافہ کر رکھا ہے، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کرنے کے بعد ٹکٹ دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین اختر اقبال ڈار نے گزشتہ 3 روز سے پنجاب کی 20 نشستوں پر ہونے والے ضمنی انتخابات کے امیدواروں کے انٹرویو شروع کر دیے۔ پہلی مرتبہ پی ٹی آئی این نے امیدواروں سے اپنے متعلقہ تھانوں سے کریکٹر سرٹیفکیٹ، ایف پی آر سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی طلب کیے۔ پی ٹی آئی این کے سیکریٹریٹ میں 2 درجن سے زائد امیدواروں کے انٹرویو مکمل کیے گئے۔ سکروٹنی اور انٹرویو مکمل ہونے کے بعد 17 جون تک تمام حلقوں میں پی ٹی آئی این اپنے امیدواروں کا اعلان کر دے گی۔ اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پی ٹی آئی این کے مرکزی چیئرمین اختر اقبال ڈار نے کہا کہ ہمارا نعرہ کرپشن کی سزا موت ہے۔ ہماری پارٹی نے 2018 کے انتخابات اور بلدیاتی انتخابات میں بھی اپنے امیدوار کھڑے کیے تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 6 سال قبل تحریک انصاف نظریاتی کو رجسٹر کیا تھا اور بلے باز کا انتخابی نشان الاٹ کیا تھا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ عوام کی خدمت کی سیاست کرنے کی بجائے تمام سیاسی جماعتیں اپنے مفادات اور اقتدار کی جنگ میں مصروف ہے، جس سے جمہوریت مضبوط ہونے کی بجائے مزید کمزور ہوگی۔ پہلے ہی عوام پر جمہوریت سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے شعبہ خواتین کی سابق ضلعی سینئر نائب صدر شکیلہ ارشد نے کہا کہ پنجاب حکومت کے ظالمانہ بجٹ کے خلاف خاموش نہیں بیٹھا جائے گا۔ وفاقی حکومت کے بعد صوبائی حکومت نے بھی عوامی امنگوں پر شب خون مارنے کی تیاری کر لی۔ پی ٹی آئی اس ظالمانہ بجٹ کو منظور نہیں کرے گی۔ ہمیں عوام کے مفادات عزیز ہیں، جن کے تحفظ کی خاطر ہر مشکل کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ عمران خان کی جنگ اداروں کے نہیں، موجودہ کرپٹ عوام دشمن حکمرانوں کے خلاف ہے۔ جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے وہ آج اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں۔ نیب کو مطلوب ملزمان نیب کے اختیارات کم کر کے خود کو احتساب کے شکنجے سے بچانے کے در پہ ہیں، جن کی ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ پی ٹی آئی عوام کی طاقت سے ان کا راستہ روکے گی۔ عمران خان کے بیان کو اپنی مرضی کے معنی دے کر عوام کو بیوقوف بنایا نہیں جا سکتا۔ قوم باشعور اور عمران خان کی حب الوطنی بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ پی ٹی آئی کی جاری جدوجہد موجودہ کرپٹ نااہل عوام دشمن حکمرانوں سے جلد نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ضلعی رہنما چودھری گلفام ریاض ورک نے کہا کہ موجودہ اتحادی حکومت عوام پر مہنگائی کے مسلسل بم برسا رہی ہے۔ پیٹرولیم، مصنوعات، بجلی اور گیس کے نرخوں میں مزید اضافے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، مگر پی ٹی آئی عوام دشمن حکمرانوں کو قوم کا مزید احتسال نہیں کرنے دے گی۔ عمران خان کی قیادت میں حکمرانوں کا راستہ روکا جائے گا، جس کے لیے پی ٹی آئی ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کرے گی۔ اپنے دور اقتدار میں کرونا جیسے سنگین حالات میں بھی پی ٹی آئی کی حکومت نے عوام کو بھرپور ریلیف فراہم کیا۔ غریب عوام کو ماہانہ 12,000 روپے گھریلو اخراجات کی مد میں دیے تاکہ وہ بآسانی گزر بسر کر سکیں، جبکہ موجودہ حکومت کے سامنے کوئی بڑا چیلنج بھی درپیش نہیں۔ مہنگائی میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، جس سے پھر سے بیساکھیوں پر لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ موجودہ حکمرانوں کا کوئی اقدام عوام دوست نہیں، یہ مسلسل قوم کا احتسال کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحصیل صدر چودھری اظہر محمود ویک نے کہا کہ بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کا تسلسل ہے۔ غریب آدمی کو ریلیف پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ملتا ہے۔ مزدور سے لے کر سرکاری ملازمین کے اجرتوں میں اضافہ جتنا پیپلز پارٹی کے دور میں ہی ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اتحادی حکومت عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے دن رات ایک کیے ہیں، ان کی زندگی میں آسودگی لانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہے ہیں۔ مہنگائی، گراں فروشی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے تمام تر وسائل بروئے لائے جائیں گے۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے حکومتی مشینری کو متحرک کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کا فعال کیا جائے گا۔ ایک اور خبر ہے شیخو پورہ سے۔ جمعیت اہل حدیث یوتھ فورس کے صوبائی صدر ممتاز مذہبی اسکالر حافظ محمد قسیم شیخو پوری نے کہا کہ بھارت جلد اپنی جہالت کی شمشان میں جل جائے گا۔ 2 ارب مسلمانوں کے قلوب چھلنی کرنے والے ابو جہل کے پیروکار ہندوؤں کا مقدر جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ گستاخانہ بیانات سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ بھارت سرکار معلوم راجپال کی باقیات کو تختہ دار پر لٹکائے
بھارتی مسلمانوں سمیت دنیا بھر کے 2 ارب مسلمان گستاخانہ بیانات کے خلاف سراپا احتجاج ہیں، لیکن اقوام متحدہ ہنوز خاموش ہے۔ کہا کہ وفاقی بجٹ نے عام آدمی کی کمر توڑ دی، اس کا احساس محرومی مزید بڑھ جائے گا۔ IMF کے وفادار حکمران مہنگائی کے آگے بند نہیں باندھ سکتے۔ اگر حکمران مفلس طبقات سے مخلص ہوتے ہوئے تو IMF کے ایجنڈے کی تکمیل سے انکار کر دیتے۔ امن کے علمدار انسانیت کے لیے سرمایہ افتخار ہیں۔ حکمرانوں کو بار بار اپنی انا کے لیے انسانیت کو فنا کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پرامن اور پرسکون ماحول میں آزادانہ زندگی گزارنا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ محض طاقت کی بنیاد پر دوسروں کی آزادی، خود مختاری اور خودداری پر شب و خون مارنا ہرگز جائز نہیں۔ کشت و خون کا راستہ بند گلی میں لے جاتا ہے۔ دنیا کو امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کے لیے ایک دوسرے کا وجود تسلیم کرنا ہوگا۔ اختلافات اور تنازعات کا نتیجہ تصادم کی صورت میں نکلنا ہرگز مناسب نہیں۔ مکالمے سے بھی تو معاملے نپٹائے جا سکتے ہیں۔ آزاد عدلیہ کے ہوتے ہوئے کوئی طاقتور کسی کمزور سے انتقام نہیں لے سکتا۔ اور ادھر منچن آباد میں تحریک لبیک کی جانب سے پاور شو کا انعقاد اور انڈیا کی گستاخی کے خلاف مختلف علاقوں سے ریلیاں نکالی گئیں۔ تحریک لبیک پاور شو نیشنل بینک چوک پر کیا گیا، جس میں جنوبی پنجاب اور ضلعی قیادت کے عہدیداران نے شرکت کی۔ شہر بھر میں لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی فضا گونج اٹھی۔ تقریب میں مختلف علماء کرام اور PP 237 MPA کے امیدوار میاں راشد محمود وٹو ایڈوکیٹ ملکوکا نے خطاب کیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہزے پراچا کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، منچن آباد میں تحریک لبیک یا رسول اللہ کی جانب سے پاور شو کا انعقاد کیا گیا اور انڈیا میں ہونے والی گستاخی کے خلاف مختلف علاقوں سے ریلیاں نکالی گئیں۔ ریلیاں مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی نیشنل بینک چوک میں اختتام پذیر ہوئیں۔ شہر بھر میں لبیک یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج، عاشقان رسول کی کثیر تعداد نے پاور شو میں شرکت کی۔ تحریک لبیک کی اس تقریب میں جنوبی پنجاب ضلعی قیادت، سماجی شخصیات، وکلاء برادری کے علاوہ حلقہ PP 237 MPA کے امیدوار میاں راشد محمود وٹو ایڈوکیٹ ملکوکا کی شرکت اور خطاب کیا گیا۔ انڈیا گستاخی کے خلاف مدرسہ انوار اسلام سے ریلی نکالی گئی، جبکہ TLP کی جانب سے زیر قیادت الحاج پیر سید احمد شاہ بناوالا اور مرکزی ریلی تحریک لبیک میاں راشد محمود وٹو ایڈوکیٹ کی جانب سے نکالی گئی۔ پاور شو میں عوام کا سمندر دیکھا گیا۔ تحریک لبیک کا حکومت کو 2 ٹوک پیغام دیتے ہوئے کہنا تھا کہ انڈیا گستاخی پر حکومت ایکشن لے، ورنہ تحریک لبیک ری ایکشن کرے گا۔ MPA کے امیدوار میاں راشد محمود وٹو کا کہنا تھا کہ منچن آباد میں اب بدماشی کی سیاست نہیں چلے گی، جو بدماشی کرے گا کچل دیں گے۔ پاور شو میں لبیک یا رسول اللہ کی گونج نے شہر بھر میں سما باندھ دیا۔ جی اگر لبیک کے پیچھے ساڈے عہدیدار دا خون آیا تے تسی اگوں اگر بھوکتے کہ سانو خداؤ دے اللہ یا کسارے دا خون آیا ہے تے آدھا دھیان کر میں گل نہیں کرتا پیا، میں گل نہیں کیتی۔ اللہ دے حکم نال ایک ہی مطالبہ ہے کہ منصب نبی جان اس کا سر کام سے جدا کیا جائے۔ اگر مودی حکومت میں ہمت نہیں ہے تو یہ دھرتی غیرت مند ہے، انشاءاللہ وہاں کوئی نہ کوئی ضرور غازی۔ ایک اور خبر ہے مری سے۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق نوب CBA نیشنل آرگنائزیشن امپلائیز یونین مری GPO کے چیئرمین مجیب الرحمان، صدر بابر سہیل عباسی اور عہدیداران ارشد محمود اظہر قریشی، طاہر محمود اور سیکرٹری اطلاعات نشریات عاقب عباسی نے کہا کہ ملک بھر میں ہفتے کی چھٹی کو بحال کیا گیا ہے، لیکن محکمہ ڈاک کو پاکستان میں کام جاری رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی، جو کہ محکمہ ڈاک کے ملازمین کے ساتھ سراسر زیادتی اور ناانصافی ہے۔ گورنمنٹ نے بجلی کی بچت کے لیے تمام محکموں کے لیے چھٹی کا اعلان کیا، لیکن فیلڈ سٹاف محکمہ ڈاک کو کام جاری رکھنے کا کہا، جبکہ فیلڈ سٹاف کسی بھی صورت اس حکم کو تسلیم نہیں کرے گا۔ اگر چھٹی کا اعلان نہ کیا گیا تو پورے پاکستان میں احتجاجی کال دی جائے گی اور اس کی ذمہ دار پوسٹل انتظامیہ پر ہوگی۔ تمام محکموں کی طرح فیلڈ سٹاف کی چھٹی بحال کی جائے۔ چیئرمین مجیب الرحمان اور سیکرٹری اطلاعات نشریات عاقب عباسی نے مزید کہا کہ اگر احتجاج کی کال دی گئی تو مری کا فیلڈ سٹاف اس میں بھرپور شرکت کرے گا۔ ایک اور خبر ہے مری سے۔ مظہر محمود عباسی کی رپورٹ کے مطابق مری سے ملحقہ موہڑا شریف روڈ سے گندے نالوں سے پانی کی سپلائی مری کے مختلف ہوٹلوں میں کی جانے لگی۔ سیزن کے آتے ہی مری میں پانی کی قلت ہونے کی وجہ سے مری میں
ڈمپر اور جیپ شام ہوتے ہی مری کے مختلف جنگلات سے گندا پانی بھر کے مری شہر کے ریسٹورنٹ اور رہائشی ہوٹلوں میں سپلائی کرنے لگے۔ مضر صحت پانی کے استعمال سے بیماریاں پھیلنے کا خطرہ، جبکہ مری انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی۔ مقامی لوگوں کے مطابق حال ہی میں موہڑا شریف روڈ کی تعمیر ہو رہی ہے، جس کے ابھی شولڈر بھی مکمل نہیں ہوئے۔ ڈمپر اور لوڈر گاڑیوں کی وجہ سے روڈ کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ اہل علاقہ نے مری انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ ان گاڑیوں کے خلاف جلد کارروائی کرے اور ایسے عناصر کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ جی بالکل، حبیب آباد کام نہ کرنے پر منور نامی دکاندار نے 8 سالہ بچے کو بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ آن نیوز نے تشدد کی ویڈیو حاصل کر لی۔ بچے کے جسم پر تشدد کے واضح نشان نظر آ رہے ہیں۔ بچے کا والد معذوری کے باعث محنت مزدوری نہیں کرتا، جس کی وجہ سے بچہ دکان پر کام کرتا ہے، گھر کے اخراجات چلاتا ہے۔ بے ایمانہ تشدد سے بچے کی حالت غیر ہونے سے دکاندار بچے کو گھر کے باہر چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ بچے کے ورثاء نے احتجاج کرتے ہوئے آئی جی پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف اور ڈی پی او قصور سے انصاف کی اپیل کی۔ راجن پور میں مبارک ہو تم کو یہ شادی تمہاری، سدا خوش رہو یہ دعا ہے ہماری۔ ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق دنیا پور میں ملک شاہ نواز ہوڑا کے بیٹے کی شادی، دعوت ولیمہ تقریب میں اپنی برادری کے دوستوں کے ساتھ شرکت۔ دعوت ولیمہ کا شاندار اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر لودھراں سے آئے ہوئے مہمان خصوصی ڈاکٹر غلام عباس ہوڑا، ملک نادر عباس ہوڑا، ملک فیاض ہوڑا، ملک ریاض ہوڑا، ملک غلام عباس ہوڑا، فاضل پور ملک عبدالواحد ہوڑا، رانا طفیل احمد، ملک مطلوب، ماسٹر ملک طارق، ملک ثناء اللہ المعروف مدنی ہوڑا، ملک سیف اللہ، ملک صفی اللہ، ملک ثناء اللہ، ملک عبدالواحد المعروف ہیرو زیرو، ملک ایاز قادر ہوڑا، ملک فہیم نواز ہوڑا، ملک رب نواز، ملک عصمت اللہ اور دیگر بھی شامل تھے، اور ان سب نے آخر میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ اس کے علاوہ علاقے بھر سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ رخ کرتے ہیں سیالکوٹ کا۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین ایچ ڈبلیو او شہزاد اکبر بٹ ایڈوکیٹ کی ہدایت پر بھارت کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ شرکا نے بھارتی جماعت بی جے پی کے خلاف نعرے بازی کی۔ ریلی یونٹ صدر مہر شاہد اقبال کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ ریلی سرپرست یونٹ گوہد پور حاجی محمد سرور مہر ندیم میاں قاسم خوشی محمد خورشید کی قیادت میں نکالی گئی، جبکہ ریلی میں شبیر قادری، جمشید قادری، عباس قادری، محمد اسلم قادری، قاری مشتاق سمیت اہل علاقہ کے جوانوں اور معززید شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ ریلی گوہد پور ہنٹر پور سے شروع ہوئی اور مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی واپس گوہد پور یونٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر بھارت حکومتی بی جے پی کے ترجمان اور وزراء کے خلاف سخت نعرے بازی کی، جبکہ ریلی سرپرست یونٹ گوہد پور حاجی محمد سرور مہر ندیم میاں قاسم خوشی محمد خورشید جمشید قادری اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے ہمارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کسی صورت قبول نہیں، اور حکومت پاکستان بھارتی سفیر کو ملک بدر کرے، ان کی تمام تر اشیاء کا بائیکاٹ کرے، جبکہ حکومت کی طرف سے قرارداد پیش کرنا ہی کافی نہیں بلکہ بھارت کے خلاف OIC اجلاس بلوا کر قانون سازی کر کے ان گستاخوں کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے۔ پاکستان والی بال فیڈریشن اور اسپانسر ادارے اینگرو کا قومی ٹیم کو 2028 کے اولمپکس گیمز کے لیے مکمل طور پر مدد فراہم کرنے کا 3 سالہ معاہدہ طے پا گیا۔ مزید جانتے ہیں اظہر قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان والی بال فیڈریشن اور اسپانسر ادارے اینگرو کا قومی ٹیم کو 2028 کے اولمپکس گیمز کے لیے کوالیفائی کرانے کا عزم۔ والی بال کھیل کو قومی سطح سے بین الاقوامی سطح تک فروغ دینے کے لیے پاکستان والی بال فیڈریشن اور اینگرو کے درمیان 3 سالہ معاہدہ طے پا گیا۔ مقامی ہوٹل میں منعقد ہونے والی تقریب میں چیئرمین پاکستان والی بال فیڈریشن چودھری محمد یعقوب اور اینگرو کے صدر و CEO غیاث خان کا کہنا تھا کہ مل کر نئے ٹیلنٹ کو سامنے لایا جائے گا، جس میں والی بال لیگ سمیت بین الاقوامی ایونٹس کرائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاہدے کے تحت اینگرو پاکستان والی بال فیڈریشن کو نیشنل ٹریننگ کیمپ لگانے میں تعاون بھی فراہم کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مقامی ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے ریجنل ٹریننگ کیمپس اور کوچنگ کورسز کرائے جائیں گے۔ چودھری یعقوب کا کہنا تھا کہ 2028 لاس اینجلس اولمپکس میں کوالیفائی کرنا ہمارا ہدف ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ اسی سال دسمبر میں پہلی والی بال لیگ کروانے جا رہے ہیں۔ صدر و EOC اینگرو غیاث خان کا کہنا تھا کہ پاکستان والی بال فیڈریشن کے ساتھ پارٹنرشپ ملک میں والی بال کے فروغ کے لیے ایک نیا باب ثابت ہوگی۔ والی بال ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت کھلاڑیوں کو بہترین کوچز اور ٹریننگ تک رسائی دی جائے گی۔ اولمپکس 2028 تک کوالیفائی کرنے کے لیے پاکستان والی بال فیڈریشن کو تمام تر تعاون بھی فراہم کیا جائے گا۔ فیکٹری ایریا النور ٹاؤن والٹن لاہور کی حدود میں ایک بند گھر سے 4 افراد کی لاش برآمد ہوئی۔ پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا۔ اس حوالے سے جانتے ہیں اظہر قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ فیکٹری ایریا النور ٹاؤن والٹن لاہور کی حدود میں ایک بند گھر سے 4 افراد کی لاشیں برآمد۔ پولیس کی بڑی نفری سمیت اعلیٰ افسران موقع پر پہنچ گئے اور تفتیش کا آغاز کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق النور ٹاؤن والٹن لاہور کی حدود میں ایک بند گھر کے حوالے سے پولیس کو اطلاع ملی، جس پر اس کو کھولا گیا۔ گھر میں 4 افراد کو نامعلوم افراد قتل کر کے جائے وقوع سے فرار ہو گیا۔ پولیس کی ابتدائی تفتیش کے مطابق قتل ہونے والے افراد میں شامل شوہر آصف، بیوی کرن، رشتہ دار عزیز اور ایک نامعلوم شامل ہیں۔ پولیس کی کرائم سین یونٹ اور فرانزک ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کر لیے اور تاہم جائے وقوع کو کارڈن کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا، جبکہ مقتولین کی لاشیں پولیس مارٹم کے لیے مردہ خانہ جمع کروا کر مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے IG پنجاب راؤز سردار علی خان نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے CCPA لاہور بلال کمیانہ سے رپورٹ طلب کر لی۔ دوسری جانب CCPO لاہور بلال کمیانہ کا کہنا ہے کہ اس افسوسناک واقعہ میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، جبکہ اس حوالے سے ترجمان آپریشن ونگ کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق پولیس کو گھر کا گیٹ اندر سے لاک ملا اور ایسا لگتا ہے کہ مقتولین میں سے ہی ایک نے 3 افراد کو قتل کر کے گولی ماری۔ مزید تحقیقات جاری ہیں، جلد حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔